نحمدہ و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی بھی درجے کے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ لیبر ہو، چاہے وہ کسی بچے کو اسکول میں ڈالنا ہو یا یونیورسٹی میں جانا ہو یا کہیں جاب کرنا ہو، تو ہر طبقے کا انسان کیا کرتا ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور وہ لیٹ سے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم کالج یونیورسٹیز کے یہاں پہ لڑکے ہیں، اسکولس کے یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ لیٹ سے کہ ایک والد صاحب، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو کسی یونیورسٹی میں ڈالتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی استاد دیکھتا ہے، پھر اپنی استاد کے مطابق وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو جو بیسٹ ایجوکیشن ہے وہ مل سکے، ٹھیک ہے، وہ بیسٹ ایجوکیشن مل سکے۔ اس بیسٹ ایجوکیشن میں وہ جو بھی حاصل کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے لیے وہ پہلے دیکھے گا اچھا جی فلاں ہے، فلاں یونیورسٹی ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں اسکول ہے، یہ کالج ہے، یہ جو بھی ایڈمیشن کے لیے جہاں جانا ہے، تو وہ کیا وہ لوگوں سے مشورہ کرے گا یا اس کو دیکھے گا۔ اسی طرح جو سینسیبل آدمی ہوگا وہ تھوڑی سی زیادہ ریسرچ کرے گا، اور وہ ریسرچ کرے گا، وہ کہے گا یار نمبر 1 یونیورسٹی کون سی، نمبر 2 ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا صرف نام لوگوں کی وجہ سے ہے کہ نہیں اس نے کچھ کام کیا تھا، تو وہ اس کی ہسٹری پڑھے گا، اس کی ہسٹری یا ان کے رزلٹس دیکھے گا کہ جی پہلے جو اسٹوڈنٹس گئے ان کا کیا فیوچر رہا ہے یا کیا رہا ہے، جو بھی کرائٹیریا ہوگا، جو بھی کرائٹیریا ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور اس ہسٹری کو پڑھنے کی بنا پر وہ کہے گا کہ اچھا ہاں یار اس بچے کو اس یونیورسٹی یا اس کالج یا اس اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ آپ ریسرچ کرتے ہو، ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے یہ فلاں جگہ اچھی ہے تو اب مجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ سو جو آج ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں دیٹ از اباؤٹ دا نیشنز جو کہ گزر چکے ہیں، اور ان کی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کی لائف جس طرح انہوں نے گزاری ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ موجود ہیں، ان کی پرابلمز موجود ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے، ان کو پڑھ کے، ان کے بارے میں سن کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی آنے والی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم دنیا کے ہر شعبے میں، ہر کام میں اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ کون سی قومیں گزری اور انہوں نے کیا 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 اور ان کے رزلٹ کیا کیا تھے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو کئی قوم، اس سے تو بہت سی ذکر ہے، جتنا ہم ہو سکا اس ٹائم میں ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ایک قوم تھی اس کا نام تھا قوم سبا، ٹھیک ہے، یہ سورہ سبا ہے، سورہ سبا 34 نمبر سورت ہے، اس میں 4 رکوع اور 45 آیت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ سورہ سبا کیا، یہ قوم کیا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ لوکل اس ٹائم کی ذرا بات کرتا ہوں۔ اچھا، آپ اپنے والد کے پاس جائیں، ابو کے پاس جائیں اور آپ کہیں ابو جی ایک گھر کتنے ٹائم میں بنتا ہے، یعنی کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یا زندگی گزار رہے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو بنانے میں۔ سو سم آف دا پیپل دیٹ آئی نو دے ٹوک اراؤنڈ 40-50 ایئرز، اراؤنڈ 30-40 ایئرز ٹو میک اے 1 کنال ہوم ان DHA، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا بنانے کے لیے جو ہے نا ان کی بھی زندگی لگتی ہے اور بہت کام کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں، پھر جا کے 4-5-6 کنال کے گھر بناتے ہیں، اور اس میں ایک گارڈن ہوتا ہے، اس میں لان ہوتا ہے، اس میں لائٹنگز کی ہوئی ہوتی ہے، اور جتنا اچھا انٹیریئر بنا سکتے ہیں اس کو بناتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ لگتا ہے۔ تو قوم سبا ایسی قوم تھی، ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو قوم سبا ایسی قوم تھی کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے راستے میں، روڈ کے دونوں طرف باغات ہی باغات دیے تھے، باغات ہی باغات دیے ہوئے تھے، یعنی کہ they were huge, rather I would say they were huge، اس طرح that would be the right word، they were extremely huge، کہ وہ اتنے باغ تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہاں سے اگر جب بندہ ٹوکری لے کے گزرتا تھا تو it used to fill it itself، کہ وہ اتنا فروٹ اور اتنے کھانے کی وہ چیزیں گرتی تھی کہ وہ آٹومیٹکلی بھر جاتا تھا۔ تو اتنے ان کو گارڈنز دیے ہوئے تھے، اور ان کے گارڈنز ہونے کی وجہ سے ان کی جو لائف تھی ان کی بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو سب کچھ اویلیبل تھا۔ اب ان کے ارد گرد جب آپ کو ایسی جگہ بنانے کے لیے نا اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ہارڈ ورک، یو نیڈ اے لاٹ آف
پیپل اینڈ اسٹرینتھ. اور اللہ تعالیٰ سے کیا, اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ بس آپ کھائیں اور اللہ کا شکر کریں اور آپ زندگی گزاریں. اسی طرح جو میں نے پچھلی اگزامپل دی نا کہ ایک بندے کو, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اس قوم کو اللہ نے وہ فیسلٹی دی ہوئی تھی کہ آپ کھائیں پئیں اور آرام کریں اور خوف کے بغیر رہیں. اسی طرح اس قوم کو اللہ نے ایک اور نعمت سے نوازا ہوا تھا, وہ یہ کہ لیٹس سے آئی ول گیو یو این ایگزامپل آف ناردرن ایریاز, کہ جیسے آپ یہاں سے جاتے ہیں مری چلے جاتے ہیں, مری سے نتھیا گلی, نتھیا گلی سے آپ جاتے ہیں کاغان جاتے ہیں, ناران جاتے ہیں, بٹا کنڈی جاتے ہیں, پھر آپ آگے گلگت جاتے ہیں, پھر آپ غزر جاتے ہیں. یہ سارے راستے ہیں. اب ان راستوں میں نا کچھ گیپ کے ساتھ ہر جگہ آپ کو کچھ کھانے کا ایریا, کچھ پینے کا, آرام کرنے کی جگہ, یعنی کہ ریسٹورنٹس وغیرہ, کھانے پینے کی پرابلم نہیں ہے, یعنی کہ ان راستوں میں نا اویلیبلٹی بہت ہے. اسی طرح قوم سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا یہ ساری فیسلٹی دی تھی, جبکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہاں پہ پھر بھی آپ جب KKH پہ جاتے ہیں یا آپ ناران کو, آپ بٹا کنڈی کو کراس کرتے ہیں, کچھ ایسے ایریاز آتے ہیں جہاں پہ صرف آپ ماؤنٹینس ایریا ہے اور خالی پہاڑ ہیں, وہاں پہ یعنی کہ آپ کو کوئی کھانے پینے کے گیپس اتنے نہیں ملیں گے, لیکن ان کے ہر تھوڑے ڈسٹینس کے بعد ایسی فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی. تو اس ساری فیسلٹی کے باوجود اللہ نے کہا آپ کھائیں, میرا شکر کریں, انجوائے کریں اینڈ لیو یور لائف. بٹ سلولی اینڈ گریجولی واٹ ہیپنڈ کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ گئے. اور اللہ کی ناشکری کیسے ہوئی کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑنے لگ گئے. تو جب آپ اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہو تو آپ کے دل میں, آپ کو اللہ نے ہمیں بنایا ایسا کہ وہ کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو ہماری جو روح ہے وہ ہم عبادت کے لیے بنائی ہے, اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے بنائی ہے. تو جتنا ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے, جانیں گے اور عمل کریں گے تو وہ ہمیں اللہ کی طرف کھینچیں گے. یعنی کہ اللہ کی طرف کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے, اور جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے اثرات ہوں گے, ہماری زندگی پہ اثرات ہوں گے. تو انہوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. چھوڑتے کیا ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہٹ گئے, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. انکار کرنے کے بعد یہاں تک ان کی زبان پہ آ گیا کہ جی یہ باغات ہے تو کیا ہوا, جی یہ باغ ہے تو کیا ہوا, اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے, یہ تو کوئی ایسی نہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے اتنا ناشکری کی کہ اب جن لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے, جو ٹریول کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کتنا یہ اچھا ایکسیس ہے کہ آپ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, آپ کو راستے میں جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں. تو ان لوگوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ اس میں کیا مزہ ہے, کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ہم ٹریول کریں اور ہمیں راستے میں کھانے پینے کے لیے نہ ملے, اور کھانے پینے کے لیے نہ ملے اور ہم جا کے جو ہے کافی دیر بعد جا کے ہمیں ملے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تو میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں نا, لیکن آپ سوچیں کہ somebody has given you everything and you start saying things which are unthankful, start doing ناشکری, تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں اس سے فرق پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند آئی. اس ناپسند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو پورا سسٹم چل رہا تھا وہ ایک ڈیم تھا, یعنی کہ پانی کا سسٹم تھا, جس کی وجہ سے ان کے سارے فرٹائل لینڈز تھے اور ساری گرینری تھی ساری. تو اس گرینری ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کو تباہ کر دیا. تباہ ہونے کی وجہ سے ساری جگہ پہ سیلاب آ گیا, اور سیلاب آنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ملٹیپلائی زیرو کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اندر ناشکری ہے. انہوں نے اللہ کا شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی اور اعتراض کیا. اللہ کو اعتراض پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو غرق کیا. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو چھوڑ ہی دیا تھا نا, تو وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو بالکل نام و نشان اس کا مٹا دیا. اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس آتی ہے قوم عاد, جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد آئی تھی. یہ قوم ان کو یہ جب نوح علیہ السلام کی کافی عرصے بعد آئی تو یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایک تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان خود ہی بت کو بناتا ہے اور خود ہی اس کو پوچھتا ہے. یہ سب سے اتنی عجیب بات ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی بے وقوفی سے بچایا ہوا ہے, ورنہ آپ سوچیں کہ ایک اسٹیچو جو انسان خود ہی بناتا ہے اور آپ اس کی خود ہی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. اعوذ باللہ.
تو یہ بڑی ایک کنفیوزنگ سٹیٹ ہوتی ہے انسان کی کہ یہ سوچ کے کہ جی ایسا بھی ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اس قوم میں کیا تھی, اچھا بیکاز وی ہیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم, سو وی گونا شارٹ ایوری تھنگ ٹو ود ان دا ٹائم دیٹ وی ہیو لاٹ آف انفارمیشن, بٹ لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں اس کو کریں گے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو اس قوم جو تھی یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بتوں کی پوجا کرنے کے بعد اس قوم میں ان لوگوں کو نا یہ کیونکہ بیکاز دے ورکڈ ریلی ہارڈ, اور انہوں نے اپنی محنت پہ تھا نا, اور ان کے گھر انہوں نے بڑے بڑے بنائے تھے, اور یہ اپنے گھروں سے اپنی دنیا سے نا بہت محبت کرتے تھے. دے یوز ٹو لو وٹ دے ہیڈ, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنے گھروں کو بڑا ہی زبردست بنایا ہوتا تھا, اور کہتے یار یہ کیا ہی بات ہے, اور اس میں کیا ہی خوبصورتی ہے, کیا ہی زبردست ہے. اور ان کو اتنی اس سے محبت تھی کہ اسی میں وہ گم تھے. تو اب آپ سوچیں کہ کیا جو ہم یہ قصے بتا رہے ہیں, قصے نہیں, یہ جو ریالٹیز جو ہو چکی ہیں ان کو بتا رہے ہیں, آپ سوچیں کہ کیا ہمارے لوگوں کے اندر, کیا ایسی اس دور میں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم بھی دنیا کی چیزوں میں کام کر رہے ہیں, اللہ کے کام کو چھوڑیں, اور ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے کہ نہیں. اچھا ہے کہ نہیں یہ آپ خود ہی جج کریں, لیکن سوال یہ میں یہ دیکھتا ہوں every day when I'm early morning up and I see people standing on the roads and they're waiting for the van, and somebody's waiting for the bus, and somebody's sitting in the car, and they're sending their kid to school every day around 6:37 in the morning, and some of the kids are wearing shorts, some are wearing trousers, some is holding pen and running to the car because they want to reach in time. So this shows that when you go through an institute, you're mostly learning how to live a life in this world, so that you learn some education and you're able to feed yourself. Obviously that is a part of life, but I don't see those people waking up for Fajr and making their kids go for namaz, unfortunately. تو ہم یہ اس کو دیکھ کے یہ سوچیں, کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت تو نہیں ہے, کیا ہمارے اندر یہ تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی دنیا کی بہت محبت آئی ہوئی ہے. تو جب ان کے اندر محبت آئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس قوم عاد پہ کس کو بھیجا؟ ہود علیہ السلام کو. جب ہود علیہ السلام کو بھیجا تو ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. ان کو دعوت دینے کے بعد جو ان کو کہا کہ جی آپ کو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, آپ اللہ کے احکام پہ چلیں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غرق کر دیں, کیونکہ آپ سمجھ رہے کہ یہ ہماری جو محنت ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے. تو دے یوز ٹو سے کہ جی ہم تو بہت طاقتور ہیں, ہماری تو بہت پاور ہے, ہمارا تم کیا بگاڑ سکتے ہو, ہمارا کیا ہو سکتا ہے, ہمیں تو کوئی برباد نہیں کر سکتا. تو they were very confident about themselves that we are the best, we are more, and we are extremely powerful, we have the strength. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو people who are very maybe financially strong, تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ یار میں تمہیں بتاؤں گا, میں تو جانتا نہیں. وہ کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ either they are financially strong, either they have contacts with people that they have, اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تو اٹ از این علامت آف تکبر, اور سمجھتے ہیں ہم بہت مضبوط ہیں, ہم بہت پاورفل ہیں, وی کین ڈو اینی تھنگ, سو پیپل ٹرائی ٹو شو کانٹیکٹس ود ادر پیپل کہ یار میں اس کو جانتا ہوں, اس کو جانتا ہوں, فلاں وہ ہے, تو ٹرائنگ ٹو شو دیر اسٹرینتھ. بٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس قوم کو جو اپنے آپ کو بڑا مضبوط بھیجتی تھی, تو اللہ تعالیٰ کو ان کا تکبر پسند نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کو ان کی بدماشی پسند نہیں آئی. کیپ دس ان مائنڈ کہ جب یہ لوگ, کیونکہ آج کل کے دور کے لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فار دا بوائز سٹنگ ان فرنٹ, کہ وین یو سی دیز تھنگز ان فرنٹ آف یو, یو سی دیم ہیونگ گڈ لائف اسٹائل, گڈ بلڈنگس, گڈ کارس, گڈ ہومس, anything that you see is and you see them, yeah, it is very successful. The point is کہ actually because of the fact they've left one thing that is called the book is known as Quran. جب انہوں نے اس کی سمت کو چھوڑ دیا, اس نے جو سمت بتائی, یعنی قرآن نے جو سمت بتائی ہے اس کو چھوڑ دیا, تو ان کے سکسیس کے میننگ آل ہو گئے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کامیاب کسی اور طرح سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ 200% گارنٹیڈ ہے کہ they cannot be satisfied. Why? There are two things in a human being. One is the soul and number two is the body. The body requires these things that you see in physical life. But there is a thing called soul. اس soul کی requirement قرآن ہے, اس soul کی requirement اللہ کے احکام ہے, اس soul کی requirement یہ ساری چیزیں جو جب تک اس soul کی, جس طرح آپ کو کھانا نہ ملے تو
تو آپ کو تکلیف ہوگی. اسی طرح سول کو اگر اس کی ریکوائرمنٹ نہ ملے تو وہ بھی ایک پرابلم میں رہتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی ظاہر میں بڑی کامیابی کی تھی, مٹیریل بڑا تھا, یہ نہیں تھا کہ ان کی بلڈنگز گھر برے تھے. اگر آپ قوم سمود کا پڑھیں تو ان کی کتنی بڑی بلڈنگز تھیں, کتنی خوبصورت, اور ابھی بھی وہ اتنی بڑی اور اتنی اسٹرانگ کہ بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے. لیکن دیر انٹرنل لائف گیٹنگ برے حالت ہو رہے تھے ان کے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی خراب ہو رہی تھی. اور اللہ کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے رہے ہیں. دس از ناٹ سکسیس. اف یو تھنک یو سکسیزفل دین اوپن اے بک وچ از کولڈ ایز قرآن, اور اس میں جا کے پڑھو تو صحیح. آئی گیو این ایگزامپل اینڈنگ بفور اینڈنگ ہمیں آد از کہ میں آئی واز سٹنگ ود ون آف مائی فرینڈس اینڈ اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے, کوئی کام کی بات ہو رہی تھی. تو اس کا ایک پارسل آیا, تو اس نے نا اب اس نے ایک وائرلیس کی چیزیں منگوائی ہوئی تھی. تو جب اس نے وائرلیس کو کھولا نا, اور اس نے کھولا تو اس کے اندر کی پیڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس نے کھولا تو اس کے ساتھ ایک پتلی سی نا بک آئی ہوئی تھی اس کو پڑھنے کے لیے. تو اس نے فوراً ہی اس نے کہا یار اس کی آن کیسے ہوتا ہے. تو وہ مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا, میں نے کہا یار وہ بٹن دیکھو وہ آن کرو نا. تو اس نے بٹن آن کیا, وہ کہتے وہ اس نے چارجنگ پہ لگانے لگا. تو ایک دم نا اس نے وہ پیجز کھولے اور اس کو دیکھنے لگ گیا. He started reading it, how to use that stuff. So you know, the first thing he did after what he got, he started reading about it. کہ یار اس میں کیا کہا ہے, پہلے میں جانوں تو صحیح کہ میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں. وہ اس کو پہلے سے پتا تھا, لیکن اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے. اسی طرح ہم لوگ انسان ہیں, ہمیں اپنے آپ کو استعمال کرنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے, ہمیں دین کا علم بھیجا ہے. اگر ہم دنیا کی چیزوں کو سیکھ لیں گے نا, اور اس میں بہت سکسیسفل اور ایز لے لیں گے اور بیسٹ جاب لیں گے, لیکن ہمیں اللہ کے حکم کو نہیں اپنا علم سیکھیں گے نا, تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور دیٹ از وائی یو نو ون آف دا پیپل ٹولڈ می, I think if I'm not mistaken, he's not a doctor, but he said, you know, one of the most selling medicines in America is antidepressant pills. One of the most selling pills, or maybe if I'm not mistaken, he said it's on the top. It's the first. It's on the top. تو ایسی ترقی یافتہ قوم کے اندر جن کے پاس سب کچھ ہے, وہ کیوں یہ لے رہی ہیں؟ اسی طرح قوم کی عاد نے اپنے زمانے کے اپنے وقت کی ساری ترقی حاصل کر لی تھی. جو ہم کہتے ہیں نا, یو نو وی دا بیسٹ آف, یہ لوگ پیچھے رہ گئے, یہ ماڈرن زمانہ, یہ پڑھنے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. یار ہو از ڈینائنگ آن دا محنت, بٹ یو لیونگ دا روڈ آف دا کریٹر. سو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا, یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں. تو اللہ نے 7 دن اور 8 راتیں اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جس نے اس قوم کو اٹھا کے, ٹھیک ہے, اس قوم کو اٹھا کے زمین پہ مارا. کیسے مارا کہ ایسے کہتے ہیں کہ ایسے ان کے ساتھ برے حال ہوئے کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھتے نا مرنے کے بعد, کہ آپ جیسے کھجور کے تنے نہیں ہوتے ان کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہو. یعنی کہ میں کہوں کہ یہ پیج ہے نا, اس کو میں فولڈ کر کے زمین پہ ماروں نا, تو جس طرح یہ گرے گا نا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پٹخ کے مارا. کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑی پاورفل ہیں, بڑی طاقت ہے. اور فرماتے کہ اللہ, اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ہوا کیوں بھیجی, کہ ہوا ہی کو کیوں بھیجا, کیونکہ پچھلی قوموں کو تو بڑے مختلف طریقوں سے اللہ نے سخت عذاب بھی دیے. تو کیونکہ یہ قوم یہ کہتی تھی کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہمیں کوئی مار ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ہمیں کون ڈسٹروائے کر سکتے, ہمیں تو کوئی برباد نہیں کر سکتا. تو ہوا ایک ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے ایک جو قوم سمجھتی تھی ہم بڑے بھاری چیزیں ہیں, ہوا تو نظر بھی نہیں آتی, ایک ہلکی سی چیز سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان بھاری جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اٹھا کے زمین پہ مارا اور ان کو برباد کر دیا. تو یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس ہماری ایجوکیشن اچھی ہو جائے, ہمارے رزلٹس اچھے آنے جائیں, ہم اپنے کیریئرز میں آگے اچھے رزلٹ لینے لگ جائیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور اللہ کے راستے میں بھی آگے بڑھیں. یہ نہ ہو کہ وہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور کر جائیں. اس کے ساتھ قوم سمود تھی. قوم سمود کے بھی بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے بھی اس قوم کے اپنی جو اس وقت جارڈن میں ہے, پیٹرا جو ہے جگہ ہے جہاں پہ یہ ساری ان کی
کنسٹرکشن نظر آتی ہے، اور اس آلسو نون ایز روز سٹی، اور اس کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جن کو پہاڑوں کے اندر تراش کے ان کو بنایا ہوا ہے. ان پہاڑوں کو کاٹ کے ان لوگوں نے بنایا ہے، اس کو کاٹ کے جو کنسٹرکشن کی ہے، اس کنسٹرکشن کرنے کے بعد ان کا اتنی ہیوج ہیں کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار اٹس امپاسبل ٹو میک. اور یہ بھی وہ لوگ تھے جو اپنی کنسٹرکشن اور اپنی محنت کو بڑا سمجھتے تھے، اور جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ واز آلسو نون ایز پیس آف ہیون آن ارتھ، واز آلسو نون ایز اے پلیجر ریزورٹ. اور یہ لوگ اور اس وقت کے لوگ میں بڑی زبردست کنسٹرکشن ہو رہی تھی، ان کے گھر بڑے خوبصورت ہو رہے تھے، ان کی بلڈنگز بڑی پیاری تھی، لوگ آ کے ان کی تعریفیں کرتے تھے. ان کا جو لیونگ سسٹم تھا اس میں انہوں نے پانی کا سسٹم ایسے بنایا ہوا تھا کہ یہ ونٹرز میں جب بارش ہوتی تھی اس کو کنٹرول کرتے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے گارڈنز کا ایریا بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے وہاں پہ پولز وغیرہ تھے اور سارا کچھ تھا، اور اس کی وجہ سے وہ سسٹین کرتے تھے. اور بہت ہی خوبصورت، جسے کہتے ہیں اپنے وقت کا ٹاپ آف دا لائن، جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت کا ٹاپ آف دا لائن آرکیٹیکچر، ٹاپ آف دا لائن بلڈنگ، ٹاپ آف دا لائن لائف سٹائل، ٹاپ آف دا لائن تھا. تو وہ اپنی ٹاپ آف دا لائن پہ تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا، اس قوم کو بھی برباد کر دیا. کہ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا. انہوں نے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں فلاں جگہ سے ایک اونٹنی آ جائے تو آپ دعا کریں گے تو ہم یقین لے آئیں گے کہ آپ سچے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دی اور وہ اونٹنی بھی آ گئی. تو کچھ لوگ اس کی وجہ سے ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا. اور اس قوم کے لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کا پلان کر دیا، کیونکہ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ صالح علیہ السلام نے کہا ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن پوری قوم لے گی. تو اس سے بھی ان کو پرابلم ہونے لگی اور انہوں نے اس اونٹنی کو بھی مار دیا. قذر نام تھا جس بندے نے اس کو مارا، اس کو بھی برباد مارنے کے بعد اس قوم پہ عذاب ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ جی اب جو ہے اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اور اب ان کو 3 دن بعد عذاب آئے گا. تو 3 دن بعد ان کی شکلیں چینج ہونے لگیں، ان شکلوں کے رنگ مختلف ہونے لگے. ان 3 دن میں حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا تھا، اور آخر میں ایک زوردار سی چیخ ہے جو ان کے اندر، ان کے گھروں کے اندر ان کو جا کے ان کو برباد کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح یہ بھی تباہ ہوئی. ایک اور قوم جس کے اندر تکبر پیدا ہوا، جس کے اندر اکڑ پیدا ہوئی، جس کے اندر میں پیدا ہوئی کہ میں بڑی شے ہوں، اے تے میں کیتا ہے، اے میرا کام ہے گا، اے میں بڑا سٹرونگ ہاں، تسی کی کر دیو، تانوں تو کچھ آندا نہیں ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں جان مارتا ہوں. یہ وہ تھا، یہ وہ چیز تھی جس قوم کو اللہ نے برباد کیا تھا. اور اس کو قوم کو کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہماری بلڈنگیں، ہمارے گھر خوبصورت ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کی میں ٹائم دے رہا تھا، یہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے. اس کو کامیابی مت سمجھیں کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف چل کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی. وہ تھے کامیاب کہ ان کے پاس بھی مال تھا کہ اتنا سونا ہوتا تھا کہ دوسری طرف بندہ نہ کھڑا ہو جائے، اور اس وقت کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو کسی عورت پہ گندی نظر اٹھا کے دے سکے. یہ زندگی گزار کے ہم نے کامیاب ہونی ہے. کسی کو ایجوکیشن سے مسئلہ نہیں ہے، کسی کو ترقی سے مسئلہ نہیں ہے. اس ترقی سے مسئلہ ہے جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ ہے. تو ہم اس طرح، یہ قوموں کا ذکر ہے، ہم بھی ایک قوم ہے، تو ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں ان قوموں کو فالو کرنا ہے کہ نہیں. اسی طرح قوم شعیب آئی جو کہ جن کا ذکر سورہ الاعراف میں آیا، وہ مدین کے علاقے میں تھی. اور اس قوم کے اندر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی قوم بھی تھی. یہ بھی بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور کرتے کرتے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیج گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے نا، he was known as expert in خطابت، اور ان کو خطاب الانبیاء بھی کہا جاتا تھا. اس قوم کو جا کے انہوں نے دعوت دی. دعوت دینے کے بعد انہوں نے بھی ایونچولی کیا ہوا کہ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ کے احکام کو انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا، اور ان کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوئی. وہ کیا پیدا ہوئی کہ سب سے پہلے ان کو یہ ناپ تول میں فراڈ کرنے لگے کہ ناپ تول میں کمی. یہ کلو کا ہوتا تھا، کلو میں پیکٹ اگر کلو کا ہے تو اس میں کلو نہیں ہوگا، کم ہوگا، مشین میں ہیرا پھیری. فار ایگزامپل میں یہ کہہ رہا ہوں، ناپ تول میں کمی کرنے لگے. یہ لوگ جھوٹ بولنے لگ گئے قوم کے لوگوں کے ساتھ. پھر یہ کرتے تھے کہ ان کے جب لیٹس سے کہ ایگزامپل دینے کے لیے آپ یہاں لاہور سے آپ ڈیفینس سے مال ٹاؤن جائیں، مال ٹاؤن سے کہیں اور جائیں، تو وہاں پہ آپ کو راستے میں انہوں نے اسٹاپس لگائے تھے اور وہ لوگوں کو زبردستی روک کے ان سے ٹیکس لیتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے زبردستی غلط طریقے سے. اسی طرح یہ زمینوں پہ قبضہ کر دیتے تھے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے. یعنی کہ ان کے اندر جھوٹ بھی موجود تھا، ناپ تول میں کمی بھی موجود تھی، لوگوں کو زبردستی پیسے نکالنا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، اگر جن کا حق ہے ان کو نہ دینا، یعنی کہ ان کے حق مار کے جا کے ان کو نہ ملنا. تو اب آپ سوچیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آج
کیا یہ چیزیں ہمارے قوم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سے. یہ آپ سوچیں کہ کیا ہماری قوم میں جھوٹ ہے کہ نہیں ہے, کیا ہماری قوم میں دھوکہ ہے کہ نہیں ہے, کیا ہماری قوم میں ظلم ہے کہ نہیں ہے, کیا ہماری قوم میں لوگوں کے سے زبردستی زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے کہ نہیں ہے, کیا ہمارے قوم کے لوگوں اندر تکبر ہے کہ نہیں, ہم سمجھے میں بہت بڑی چیز ہوں, کیا ہمارے اللہ کے دو وے مسلمز, یہ ساری کفر اور شرک کی, ان لوگوں نے کفر اور شرک اپنایا تھا, بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن کیا اس قوم کو کیا بات یہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن کیا اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں, کیا ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کہ ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ جو پچھلی قوموں میں آئی اور اللہ ہم نے ان کی نافرمانی کی, اور ہم نے نافرمانی کرنے کے بعد جو اس قوم کے ساتھ ہوا, کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارے قوم میں ایسی کچھ بیماریاں ہمارے ظاہر میں موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ابھی تک ہمارے پہ رحم کا معاملہ کیا ہوا ہے. تو جس طرح قوم کی شعیب علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ انکار کیا, ان کو دھوکہ کیا, جھوٹ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمی بھیجی, اور ایسی گرمی جس سے لوگوں کا برا حال ہو گیا. اس کے بعد ایک بادل آیا تو وہ سمجھا وہاں بارش آئے گی, لوگ بادل کے نیچے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش سے اس قوم کو تباہ کر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں یار, we cannot even imagine, we cannot even feel ابھی کہ یہ کتنی سخت عذاب ہے. تو بھائی دوستو, we need to understand that we need to wake up. We need to wake up that everything that we do, we have to be a best son, we have to be a best student, we have to be a best worker, we have to be a best whatever position we are in. But at the same time we have to be honest, we have to do shukr, we have to do tawakkul on Allah. Whatever life here, first step is اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب ہم نے قرآن کو ہی نہیں پڑھا, ہم نے اپنے مالک کے حکم کو نہیں پڑھا, ہم زندگی کے کسی حصے میں آگئے, تو تم اگر 24 گھنٹے تو اس میں 10 منٹ دے دو, آدھا گھنٹہ دے دو, پونا گھنٹہ دے دو, 2 گھنٹے دے دو, وہ بھی بہت ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنا ٹائم نکالنا چاہیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو علم کو سمجھنے کے لیے. جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے, وہ ہم نے قرآن رکھی ہے, وہ ہمارے وارڈروب میں جب ہم فری ہوتے ہیں اتوار کو کھولتے ہیں پڑھتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی شاید ہم اتوار کو بھی نہ پڑھتے ہوں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم اپنے گوگل پہ فون نکال کے جسٹ ٹو آنسر دیٹ دس دیکھو یہ ایسے کا, یہ ایسے کا. دیکھیں اختلاف بڑے ہیں, لیکن کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کا بہت شکر ہے, تو اگر ہیں تو ہمیں اس کو نکالنا ہوگا. نکالنے کے لیے ہمیں اپنے ان کو نکالنے کے لیے اپنے دین, اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں, کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں, ہمارا کام کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ روڈز پہ جاتے ہیں تو ہر روز ایک برانڈ کا ایڈ ٹک 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 وہ چل رہے ہیں, کلپس ہر مہینے کے لیے وہ بورڈز لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی روڈ جب جائے آپ کو آئیڈیا ملے, یہ نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام, اس سے کیا ہوگا, آپ کے مائنڈ میں بیٹھے گی. اسی طرح ہم نے روزانہ قرآن کو پڑھنا ہے, اس سے ہمارے دل میں بیٹھے گی. جب ہمارے دل کے اندر بیٹھے گی تو ہم اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب سارے ساتھی جو بھی یہ ٹائم گزرا ہے اور یہ جس بھی لائف کے سرکل میں ہم اللہ تعالیٰ سے, اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہیں, ہم اس سے توبہ کریں. فرسٹ اسٹیپ از وی ڈو توبہ. سیکنڈ اسٹیپ از دیٹ وی فائنڈ اے وے, وی اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ آور اسلام, وی اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ دین, کہ ہماری زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. ہمیں پتہ تو چلے, پہلے اس کو پتہ کریں, اور ساتھ ساتھ جو اپنے لائف میں جس بھی سرکل میں اس کے ساتھ ساتھ سیکھیں. پھر اگر کوئی آپ کو ایسا چیز آتی ہے سمجھ کے, یو ڈوئنگ سم بزنس, اور آپ کو لگ نہیں آتی کہ یار یہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. آئی ہرڈ پیپل سیئنگ دیٹ دیکھو جی فراڈ کے بغیر تو, ایسے غلط کام کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو غلط کام کے بغیر کر رہے ہیں کاروبار, اور کر رہے ہیں پڑھائیاں, اور کر رہے ہیں 2 نمبری اور ظلم کے بغیر زندگی. ان سے مشورہ کریں, تو وہ آپ کو ایسے کاموں سے نکالنے میں بھی مدد کریں گے. اگر ہم کر رہے ہیں, اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں, محنت کریں. تو آپ سب سے گزارش ہے, تو فرسٹ اسٹیپ از توبہ, سیکنڈ اسٹیپ از اسٹارٹ ٹیکنگ علم, تھرڈ اسٹیپ از اف وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ وی اسٹارٹ ٹیکنگ اسٹیپس ٹو چینج اٹ. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ یو ڈو اٹ if you listen to this carefully. If you're doing something against Allah Rabbul Izzat, against the hukum of Allah Izzat, and can you imagine, he's still feeding you
Do you think if you go in favor him, if you follow his path, do you think he will let go of you and make you a loser? Do you think he will not give you something to eat? Do you think he will not give you your business success? No. Definitely you will inshallah get it. اب میں آخر میں مختصر کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ انسان کو اس کا سب سے نا اپنے رزق کا، اپنی زندگی کا، اپنے بزنس کا، اپنی کامیابی کا، ایجوکیشن میں ٹاپ پہ آنے کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، میں ناکام نہ ہو جاؤں، تو میں اللہ تعالیٰ کے آپ کو 5 نام بناتا ہوں. سب سے نمبر 1 الخالق. الخالق کا معنی پیدا کرنے والا. نمبر 2 اس کا نام ہے الرزاق. الرزاق کہتے ہیں رزق دینے والا. نمبر 3 الباسط، رزق کو کشادہ کرنے والا. نمبر 4 القابض، یعنی کہ رزق کو روکنے والا. تو یہ اللہ کے ناموں میں سے میں نے آپ کو 4 نام بنائے. پیدا کرنے والا کون؟ الخالق اللہ. آپ کو کھلانے والا کون؟ الرزاق اللہ. آپ کے رزق میں کشادہ کرنے والا کون؟ الباسط اللہ. اور آپ کے روزی کو تنگ کرنے والا کون؟ اللہ القابض. تو جب یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا، تو کیا ہم اللہ کے خالق کے حکم کو خلاف چل کے کیا ہمیں خوشی سکون مل سکتا ہے؟ So you cannot get it. And this is the result that I told you for the countries and nations who did this. So اگر ہم اس رزاق، اس خالق، اس مالک کے حکم کے نام چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی ترقی اور کامیابی اور سکسیس صحیح طریقے سے لائیں گے. تو میری دعا ہے کہ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے سنا ہے، ہم نے یہ بیماریاں پچھلی قوموں میں سنی ہیں، ہم سب کمزور ہیں. کسی کے اندر اگر ہمارے اندر ناشکری ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، اور لوگوں کا زمینوں پہ قبضہ کرنا کا عادت ہے، ایسی بیماریاں موجود ہیں، اور ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کی زندگی کو مسلمان ہوتے ہوئے گزارے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے نکالے اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا محیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتح یا قابض یا حافظ یا اللہ اے کریم آقا، اے عظیم اللہ، ہم تیرے کمزور بندے تیرے در پہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. اے اللہ جو یہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا جو موجود ہیں، ان سب کے بھی ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. اے کریم آقا، ہمارے اندر بھی بڑی بیماریاں ہیں، تکبر بھی اندر ہے، اے اللہ جھوٹ بھی اندر ہے، دھوکہ بھی اندر ہے، ظلم بھی اندر ہے، ناشکری بھی اندر ہے. اے اللہ ہم تیرے سے ان ساری بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں اور تیرے سے توفیق مانگتے ہیں اللہ کہ تو ہمیں ان بیماریوں سے نکال دے. اے اللہ ہم اپنے پہ ظلم کر تھک گئے ہیں. اے اللہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں، ہمارے قدم گندے راستوں پہ جاتے ہیں، ہمارا نفس ہمیں گندے راستوں پہ کا شوق دلواتا ہے، ہم گندے دلدلوں میں مبتلا ہیں. اے کریم آقا، اس گندے دلدل سے نکل کے ہمیں نیکوکاروں کے راستے پہ لیا. اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری کمزور محنت کو اپنی رحمت سے کامیابی کی طرف لے جا. اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما. ان جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہیں ان کو ہمیں اللہ ہمارے اندر سے نکال کے اللہ سیدھا سچا نیک متقی تقوی والا مسلمان فرما. اے اللہ جو ہر عمل میں ہے اللہ کامل ہو، ہر کام میں کامل ہو. اے اللہ تیری رضا کے لیے کرے. اے اللہ ساری بیماریوں سے، ساری تکلیف، ساری ہر قسم کی بیماری سے اپنے کرم سے ہمیں نکال دیجئے. اے اللہ ہم سب کی زندگی کو آسان فرما، مشکلات کو دور فرما. ہم سب کے وقت میں، مال میں، گھر میں، اے اللہ اولاد میں، اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. ہم سب کو ہدایت
فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال جانتا ہے، اے اللہ ہم نکل نہیں سک رہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اب ہمارا ہاتھ تھام کے اللہ ہمیں کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی نکال، جھوٹ سے بھی نکال، دھوکے سے بھی نکال، فراڈ سے بھی نکال، اور ہمیں ہدایت کی نعمت سے بھی مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم علم کے پیچھے تو پڑے ہیں، اے اللہ ہمیں دین کا علم بھی سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کی سکسیس کو تو بڑا سمجھتے ہیں، اے اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے جو حکم دیے تو نے، اے اللہ تجھے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، تیرے عمل پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا، یہ جو کام شروع کیا دین کی دعوت کا، اے اللہ اس کو دل لگا کے اخلاص اور اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خاص کرم و فضل سے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور اس کی برکت سے لوگوں کو تیرے سے جڑنے کی، اے اللہ اور اس کے تیرے اور رسول کے مطابق زندگی پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے ہمارے حق میں قبول فرما، جو مانگا وہ بھی دے، جو نہیں مانگا بن مانگے اے اللہ اس پوری امت کو عطا فرما۔ اے اللہ تو نے بڑا خوبصورت ملک دی ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اے اللہ اس ملک کی اوپر نیچے ہر طرف سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم جادو توڑ سے اس کی حفاظت فرما، اے کریم آقا ہر قسم کے منافقوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے دشمنوں کی اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی فوج کو عطا فرما، اے اللہ اپنے خاص کرم و فضل سے ہماری مدد عطا فرما، اور مسلمان ممالک دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی مشکل میں ہے، اے اللہ اس میں اپنی آسمانی غیبی مالی ہر قسم کی مدد عطا فرما، جو مانگا وہ بھی دے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما، اپنی رحمت اور اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے تو ہم سب سے راضی ہو جائیں، اے اللہ ہمیں جس دعوت کے کام کے لیے اے اللہ ہمیں گھر دیا، اے اللہ ان کو قبول فرما، ان کے گھر کو قبول فرما، ان کی اولاد کو قبول فرما، ان کی گھروں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک تقوی والا متقی بنا، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے دنیا کی دونوں کی کامیابی عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، ہماری آنے والی یوتھ کو اے اللہ اپنے خاص کرم سے اللہ اسلام کے جھنڈے کو ہر لحاظ سے اللہ عبادت کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اللہ دنیا کے لحاظ سے اللہ عزت کا مقام عطا فرما، اور تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ بھی دے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ مرنے سے پہلے تو ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے کلمہ جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔